آپ جائیں جس وقت اللہ رب العزت اگر آپ کو جو ہے وہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے تو حج بیت اللہ کا طواف کرنے کے دوران جو ہے وہ پہلے 3 چکر جو ہے وہ رمل کی صورت میں ادا کرنے ہیں کہ اکڑ کر سینہ تان کر پہلوانوں کی طرح چلنا ہے. باقی 4 چکر جو ہے وہ عام حالات کے اندر عام کیفیت کے اندر وہ چکر کاٹنے ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت اصحاب رسول نے جو ہے مکہ کو فتح کیا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ شروع کیا. تو اس وقت کچھ لوگوں نے مکہ مکرمہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ کس طرح جو ہے یہ بیت اللہ کا طواف کر سکیں گے کہ ان کو تو یثرب کے بخار نے جو ہے وہ کمزور اور نڈھال کر دیا ہے. کہ جس وقت اصحاب رسول نے ہجرت فرمائی تھی تو ہجرت کرنے کی وجہ سے ان کے سر کے بال بھی جو ہے وہ بھی غائب ہو گئے, ان کے بال بھی جو ہے وہ بھی ٹوٹ گئے, اور اصحاب رسول کو یثرب کے بخار نے جو ہے اتنا زیادہ لاغر کر دیا. تو انہوں نے اسی وجہ سے کہا کہ یہ لوگ کس طرح بیت اللہ کا طواف کر سکیں گے, ان کو تو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے. تو صحابہ رسول نے اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو قوی ظاہر کرنے کے لیے, پہلوان ظاہر کرنے کے لیے جو ہے وہ 3 چکر رمل کی صورت میں لگائے. اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی, قیامت تک آنے والے حاجیوں کو حکم دے دیا پہلے 3 چکر جو ہے وہ رمل کی صورت میں ادا کرنے ہیں. یا اللہ اگر اس طرح چلے یہ تو تکبر کی علامت, یہ تو غرور کی علامت. تو نے تو کہا کہ تکبر میری چادر ہے, کبریائی میری چادر ہے, تکبر مجھے زیبا ہے, کبریائی مجھے زیبا ہے. اگر یہ میری چادر مخلوق میں سے کوئی چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو سر کے بل زمین پہ گراتا ہوں, میں اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہوں. فرمایا کہ یہ تکبر کی علامت نہیں ہے, میرے نبی کے یار اس انداز سے چلے تھے, مجھے ان کی ادائیں اتنی محبوب ہیں قیامت تک ان کی اداؤں کو میں نے محفوظ کر لیا ہے. تو میرے دوست شب قدر جو ہے قدر کا کیا معنی ہے, تو قدر کے جو ہے وہ علماء نے جو ہے وہ مختلف معنی بیان فرمائے ہیں. تو سب سے پہلا قدر جو ہے وہ تقدیر کو کہا جاتا ہے, قدر جو ہے وہ تقدیر کو کہا جاتا ہے یا فیصلے کو کہا جاتا ہے. تو اس رات کے اندر اللہ رب العزت جو ہے مخلوقات کی تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ شب برات میں جو ہے انسان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. تو میرے دوست اللہ رب العزت نے فالمدبراتی امرا کے تحت اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تکوینی امور کے تحت یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ اللہ رب العزت خود ہی سر انجام دیتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح دنیا کو جو ہے وہ انسانوں کے ذریعے جو ہے وہ چلا رہا ہے تو اسی طرح نظام کائنات والمدبرات کے تحت جو ہے وہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ نظام کائنات جو ہے وہ چلا رہا ہے. تو فرشتوں کو جو ہے جس وقت جو حکم دیا ہوتا ہے کہ شب بارات میں جو ہے وہ تم نے جو ہے ان آدمیوں کی لسٹیں تیار کرنی ہے کہ جن آدمیوں کو جو ہے وہ پورا سال کتنا رزق دیا جانا ہے, انہوں نے جو ہے وہ کتنے زندگی کے ایام گزارنے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان شادی بیاہوں میں مصروف رہتا ہے, انسان خوشیوں میں مصروف رہتا ہے, لیکن اس کا نام جو ہے وہ زندوں کی لسٹ سے نکال کر مردوں کی فہرست کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے. تو شب برات میں وہ لسٹیں تیار کی جاتی ہیں اور شب قدر میں وہ لسٹیں جو ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے, اسرائیل کے حوالے کی جاتی ہے, میکائیل کے حوالے کی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ تقدیر کے اللہ رب العزت کے فیصلوں والی رات ہے, تو اس لیے اس کو جو ہے وہ شب قدر کہا جاتا ہے. اور دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ عظمت, بلندی اور عزت کے معنی میں آتا ہے کہ قدر کا معنی جو ہے وہ عظمت ہے, بلندی ہے, شرافت ہے, بزرگی ہے. اللہ رب العزت حضرت انسان کو عزت عطا فرماتا ہے کہ مسلسل پورا سال گناہ کرنے کی وجہ سے, مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ
انسان کا مقام، انسان کی عزت، انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن لیلۃ القدر میں جب انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو انسان کو اللہ رب العزت عزت عطا فرما دیتا ہے، عظمت عطا فرماتا ہے، اتنی شان عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قدر جو ہے اسی لیے کہ یہ عزت والی رات ہے، جو اس کے ساتھ نسبت لگاتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا معنی قدر کا معنی تنگی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو تنگی کا معنی جو ہے وہ حدیث پاک میں ہے کہ جس وقت لیلۃ القدر آتی ہے، شب قدر آتی ہے، اللہ رب العزت کے اتنے فرشتے جو ہے وہ زمین پہ آتے ہیں کہ جتنی دنیا کے اندر جو ہے وہ پتھروں کے کینکروں کی مقدار بھی نہیں ہے کہ زمین اتنی تنگ ہو جاتی ہے، ایک بالشت کے برابر بھی زمین میں جگہ نہیں بچتی، ایک بالشت کے برابر بھی زمین میں جگہ نہیں بچتی، زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے اللہ رب العزت کے رحمت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور چوتھا معنی اس جو ہے اس کا معنی قدر کا معنی برکت کے طور پہ آتا ہے، برکت اور رحمت کے طور پہ آتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی اتنی رحمتیں زمین پہ نازل ہوتی ہیں، اتنی برکتیں زمین پہ نازل ہوتی ہیں، زمین کا کوئی خطہ جو ہے وہ کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول نہ ہو۔ تو فرشتے اتنی برکات اور اللہ رب العزت کی رحمتیں لے کر آتے ہیں، پھر کچھ رحمتیں اور برکتیں بچ جاتی ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کو جا کر دار الحرب کے اندر تقسیم کر دو، ان کو جا کر کفار کی سرزمین پہ جا کر جو ہے وہ دار الحرب کے اندر جا کر تقسیم کر دو۔ آئے دن ہم اخبار کے اندر پڑھتے ہیں فلاں یہودی نے اسلام قبول کر لیا، فلاں عیسائی نے اسلام قبول کر لیا، فلاں مجوسی نے اسلام قبول کر لیا، فلاں قادیانی نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے دوست یہ لیلۃ القدر اور شب قدر کے اندر جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، جو بچ جاتی ہے وہ دار الحرب کے اندر جاتی ہے۔ تو لہٰذا انہی رحمتوں اور برکتوں کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اور پانچواں معنی جو ہے وہ اس کی عظمت جو ہے وہ لیلۃ القدر کی یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے، کہ اس رات میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ تو میرے دوست یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیں کہ قرآن کا نزول جو ہے اللہ رب العزت کے علم لادن میں تھا، یہ قرآن اللہ رب العزت کے علم لادن میں تھا، علم لادن سے پھر یہ قرآن قلم کی نوک پہ آیا، قلم کی نوک سے جو ہے وہ لوح محفوظ پہ آیا، لوح محفوظ پہ جس وقت قرآن آیا تو اس کا ذکر جو ہے وہ شب برات میں جو ہے وہ نازل ہے کہ شب برات کے اندر انا انزلنا فی لیلۃ المبارکہ، لیلۃ المبارکہ سے مراد جو ہے وہ شب برات ہے۔ تو لوح محفوظ سے بیت عزت پر آسمان دنیا پر قرآن کا نزول ہوا ہے، تو وہ شب قدر میں جو ہے وہ نزول ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جس کو بیت عزت کہا جاتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ قرآن کا نزول ہوا ہے تو شب قدر میں ہوا ہے۔ اور چھٹا جو ہے یہ لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ فرشتوں کی عید ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا ہے کہ جس طرح انسانوں کی دو عیدیں ہوتی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اسی طرح فرشتوں کی اللہ رب العزت نے بھی دو عیدیں بنائی ہے۔ ایک ان کی عید جو ہے وہ شب برات ہے جو شعبان کی 15ویں رات کو ہوتی ہے، اور دوسری عید شب قدر ہے، یہ فرشتوں کی عید ہے، یہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور آپ کو کیا معلوم، آپ اس کا ادراک کیا کر سکتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ تو میرے دوست یہ بات یاد رکھیں، یہاں پہ کوئی آدمی جو ہے یہ خطا نہ کھا جائے کہ نعوذ باللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو شب قدر کا علم نہ تھا۔ تو میرے دوست حضور نبی کریم علیہ السلام کو شب قدر کا علم تھا، جس سے خالق کائنات ہی نہ جو ہے وہ چھپ سکا، اس سے شب قدر کیسے جو ہے وہ چھپ
सकती है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को इसकी तायीन का भी पता था, इसका इल्म था, लेकिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताने से मना फरमा दिया है। तो जो पैगंबर लोहे महफूज पे चलने वाली कलम को अपने माँ के शिकम के अंदर, बीबी आमना के शिकम के अंदर उस लोहे महफूज पे चलने वाली कलम को सुन सकता है, तो उसके लिए शब-ए कदर कौन सी मुश्किल थी। तो मेरे दोस्त, शब-ए कदर का हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को इल्म था। हज़रत उबादा इब्ने सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत उबादा इब्ने सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने घर से तशरीफ लाए हमें शब-ए कदर की तायीन बताने के लिए। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम शब-ए कदर की तायीन बताने के लिए, शब-ए कदर का इल्म बताने के लिए हमारे यहाँ तशरीफ लाए। तो उस वक़्त दो सहाबा इकराम के दरमियान में झगड़ा हो रहा था। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने खज़रत और हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दो सहाबी आपस में जो है वो झगड़ रहे थे। तो इस झगड़ने की नहूसत की वजह से जो है वो शब-ए कदर की तायीन जो है वक्ती तौर पर उठा ली गई। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब इस शब-ए कदर की मैं तुम्हें तायीन बताने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे झगड़े की नहूसत की वजह से जो है वो शब-ए कदर की तायीन उठा ली गई है। तो लिहाजा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिवायत में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस शब-ए कदर को 25वीं रात के अंदर और 27वीं रात के अंदर और 29वीं रात के अंदर तलाश करो। तो ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि इसको 21वीं, 23वीं, 25वीं, 29वीं, 27वीं रात के अंदर ये 5 तवाक रातों में तलाश करो। लेकिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इसको 25वीं रात के अंदर तलाश करो, इसको 27वीं रात के अंदर तलाश करो, इसको 29वीं रात के अंदर तलाश करो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से सवाल करने लगा कि या रसूल अल्लाह, शब-ए कदर की तायीन जो है वो आपके ज़माने के साथ ही ख़ास थी या क़यामत तक बाकी रहेगी। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू ज़र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ मेरे तक ये महदूद नहीं की, बल्कि क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शब-ए कदर रखी है। तो फरमाया कि शब-ए कदर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक रखी है। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये किस अशरे में तलाश की जाए? फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश किया जाए। फरमाया कि रमज़ान के किस हिस्से में तलाश किया जाए? तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इतने ज़्यादा गुस्से हुए, मैंने इससे पहले हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को कभी इतना गुस्से के अंदाज में नहीं देखा। फरमाया कि ये मेरे परवरदिगार को बतलाना मकसूद होता तो इसकी जो है इसको मख्फी क्यों रखा। फरमाया कि जाओ इसको 25 आखिरी जो है वो 5 रातों के अंदर तलाश करो, इसको जो है वो 27वीं रात के अंदर तलाश करो, 25वीं रात के अंदर तलाश करो और इसको जो है 29वीं रात के अंदर तलाश करो। तो मेरे दोस्त, बाज़ उलमा कहते हैं कि ये आखिरी जो है वो 25वीं और 27वीं और 29वीं रात जो है ये इसके अंदर जो है ये ज़्यादा अक़रब बात है कि इनके अंदर जो है वो शब-ए कदर होती है। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शब-ए कदर की जो हदीस मुबारका के अंदर हमने निशानियाँ देखी कि समंदरों का पानी हमने जो है वो खारा देखा है, लेकिन शब-ए कदर का हमने तायीन की, शब-ए कदर जो है हमने उसको तलाश किया, 27वीं रात के अंदर तलाश किया। फरमाया कि मैंने उस दिन खुद अंदाज़ा लगाया, मैंने समंदर का पानी चेक करके देखा, समंदर का पानी मुझे ऐसे मालूम हुआ जिस तरह शहद का शीरा होता है, कि जिस तरह शहद का शीरा होता है इस तरह समंदर का पानी मीठा था। तो लिहाजा समंदर का पानी निहायत कड़वा होता है, खारी पानी होता है, लेकिन शब-ए कदर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको ये इतनी तासीर अता फरमाता है कि वो समंदर का पानी भी मीठा हो जाता है।
بارہا اس کا تجربہ کیا تو میں نے اس کو 27ویں رات کے اندر ہی پایا، اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی کا یہ تجزیہ بیان کرتا ہوں کہ سورہ قدر کو اگر پڑھ کر دیکھ لیا جائے تو ہیا کی ضمیر تک جو ہے وہ 27 الفاظ آتے ہیں۔ الفاظ اس کو کہا جاتا ہے جو حروف کا مجموعہ ہے۔ انا انزلناہ سے لے کر ہیا کی ضمیر تک، یہ ہیا کی ضمیر جو ہے یہ لیلۃ القدر کی طرف لوٹتی ہے۔ فرمایا یہاں تک جو ہے وہ 27 الفاظ ہے۔ فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ شب قدر کو اللہ رب العزت نے اگر رکھا ہے تو 27ویں رات کے اندر رکھا ہے۔ فرمایا کہ ساتھ کے اندر جو ہے وہ بڑی برکتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے چکر بھی ساتھ رکھے ہیں اور صفا مروہ کے چکر بھی ساتھ رکھے ہیں۔ کتا پانی میں، کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال لے اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم آیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس 7 کے عدد کو دیکھا تو اس کے اندر بڑی بڑی ہمیں جو ہے اس کے اندر حکمتیں نظر آئیں، بڑی بڑی حکمتیں نظر آئیں، اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کے کل جو ہے وہ 9 حروف ہیں۔ لفظ لیلۃ القدر کے جو ہے وہ 9 حروف ہیں، اور سورہ قدر کے اندر یہ 3 مرتبہ لفظ لیلۃ القدر آیا ہے۔ فرمایا کہ 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دی جائے تو حاصل جواب جو نکلتا ہے وہ 27 نکلتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے اوپر قسم کھایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ جو شب قدر ہے وہ اللہ رب العزت نے 27ویں رات کے اندر رکھی ہے۔ تو لہٰذا بعض حدیث مبارکہ کے اندر یہ آیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ 5 راتوں کے اندر تلاش کیا جائے، وہ طاق راتوں کے اندر تلاش کیا جائے، لیکن بعض کا یہ اپنا موقف ہے کہ ان کا اپنی جو ہے وہ زندگی کا تجربہ ہے۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شب قدر کی تعین کا اٹھا لینا وہ تمہارے حق میں بہتر تھا کہ تمہیں اللہ رب العزت زیادہ عبادت کا موقع نصیب فرما دے، تم زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ شب قدر کی تعین کا اٹھا لینا تمہارے حق میں بہتر تھا۔ تو میرے دوست یہ شب قدر جو ہے وہ اس رات میں اللہ رب العزت کے رحمت والے فرشتے بڑے نازل ہوتے ہیں۔ اب ایک سوال جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھیے کہ بعض لوگوں کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ شب قدر افضل ہے یا جس گھڑی کے اندر، جس لمحے کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، حضور اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ گھڑی افضل ہے۔ تو میرے دوست یہ بات یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ پہلی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، اور جو ہے جس لمحے کے اندر 12 ربیع الاول کی وہ مقدس گھڑی کہ جس لمحے کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، تو میرے دوست اس گھڑی میں نبی و آخر الزمان پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ شب قدر کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں 1000 فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہزاروں فرشتے جو ہیں وہ زمین پہ آتے ہیں، زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام جس لمحے کے اندر، جس گھڑی کے اندر تشریف لائے، اس گھڑی میں اللہ رب العزت کے فرشتے بھی دنیا میں تشریف لائے، 1,24,000 پیغمبر بھی دنیا میں تشریف لائے۔ تو میرے دوست وہ گھڑی کہ جس گھڑی میں حضور نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے وہ کروڑوں شب قدر سے افضل ہے، وہ کروڑوں شب قدر سے افضل وہ اعلیٰ گھڑی ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے دوست وہ گھڑی افضل ہے کہ جس گھڑی میں حضور نبی کریم علیہ السلام دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کے رحمت والے فرشتے جو ہیں وہ زمین پہ نازل ہوتے ہیں، جو کھڑا ہو بیٹھا ہو ہر حال کے اندر، جس حالت کے اندر، جس کیفیت کے اندر بیٹھا ہو، اللہ کے رحمت والے فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، جبریل امین بھی مصافحہ کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ
لہٰذا جبریل امین کا مصافحہ کرنے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا دل جو ہے باوجود سخت ہونے کے نرم ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے رحمت والے فرشتے ہر آدمی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں، لیکن اس آدمی کے ساتھ کبھی بھی مصافحہ نہیں کرتے جو جنابت کی حالت میں ہو۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ حق زوجیت ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ غسل جنابت کے اندر جو ہے وہ تاخیر کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار صبح کو کر لیں گے، ابھی جو ہے وہ بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے تو لہٰذا رات کو جو ہے وہ غسل نہیں کرتے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں صبح ہوگی تو غسل کریں گے۔ یاد رکھیے اگر کسی نے ان طاق راتوں کے اندر اگر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت بھی کی ہے اسی وقت غسل کرے۔ فرمایا کہ جبریل امین اس آدمی کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتے جو جنابت کی حالت میں ہو۔ فرمایا کہ جبریل امین اس گھر کے اندر بھی نہیں جاتے جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویر لٹکائی ہوئی ہو۔ اب تصویر لٹکانے والا ایک آدمی ہوتا ہے، لیکن اس کی نحوست جو ہے وہ سب پہ پڑتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ تصویر لٹکانے کی وجہ سے سارا گھرانہ جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھے کہ جس کمرے کے اندر آپ نے تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں اس کمرے کے اندر آپ کی فرض نماز بھی نہیں ہوتی، نہ نفل نماز ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بہار شریعت کا بھی مسئلہ ہے، اور مختلف جو ہے وہ فقہ کی کتابوں کا مسئلہ ہے کہ اس کمرے کے اندر جو ہے وہ آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا تزئین کی خاطر، خوش نمائی کی خاطر جو ہے وہ خیالی تصویریں لٹکا دینا، کسی ماڈل کی جو ہے وہ تصویریں لٹکا دینا، گلوکارہ کی تصویریں لٹکا دینا، یا کسی بزرگوں کی تصویریں لٹکا دینا، تو لہٰذا لوگ جو ہے وہ بطور ادب کے اور بطور تبرک کے یہ کام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تبرک نہیں ہے۔ سب سے بڑی ذات دنیا کے اندر اور سب سے بڑا پیر دنیا کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اگر اس کملی والے کی تصویر جو ہے وہ لٹکانا منع ہے تو دنیا کے اندر کسی پیر کی تصویر بھی لٹکانا منع ہے۔ تو لہٰذا بطور تبرک کے اگر اپنے گھروں کے اندر خیالی تصویریں لٹکائی ہیں، امام حسین کی تصویریں لٹکائی ہیں، امام حسن کی تصویریں لٹکائی ہیں، علی بن مرتضیٰ شیر خدا کی تصویریں لٹکائی ہیں، تو لہٰذا آج ہی اپنے گھروں سے وہ تصویریں جو ہے وہ ایک طرح رکھ دے، اپنے البم میں رکھ دے یا اپنے گھر کی پیٹیوں میں رکھ دے، لہٰذا ان کو نہ لٹکائیں، کیونکہ ان کے لٹکانے کی وجہ سے جبریل امین بھی آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے، اللہ کے رحمت والے فرشتے بھی اس گھر کے اندر نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا تیسرا شخص وہ ہے کہ جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت سے جو ہے وہ لوگ تکبر کی وجہ سے اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے، اور ان کی شلواریں جو ہے وہ ان کی لنگیاں جو ہے وہ زمین پہ لکیر بناتی ہوئی آتی ہیں۔ وہ کہتے تھے ہماری جو ہے جو راہٹ کی یہ ایک عجیب مثال ہے کہ دنیا کے اندر ہماری پگڑی کا شملہ جو ہے وہ اونچا ہونا چاہیے، اور ہمارے تیمن جو ہے وہ زمین سے جو ہے وہ مٹی کو جو ہے وہ صاف کرتے ہوئے آنے چاہیے۔ تو لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو، اپنی لنگی کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، فرمایا کہ ان کو جہنم کی آگ بھی چھوئے گی اور رحمت والے فرشتے بھی اس کے ساتھ مصافحہ نہیں کریں گے۔ اور جو ہے وہ چوتھا جو ہے وہ آدمی کہ جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا جو ہے اس آدمی کی مغفرت جو ہے وہ پینڈنگ ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو توبہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو شراب پینے کا عادی ہو تو لہٰذا اس سے توبہ کر لیں، ورنہ شب قدر میں جو ہے وہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے شراب
جب تک شیطان اس کے اندر اپنا پیشاب نہیں کر دیتا۔ تو لہٰذا کتنی گندگی اور غلاظت وہ آدمی اپنے وجود کے اندر ڈالتے ہیں کہ شیطان کا گندا پیشاب ان کے جسموں میں جاتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ تو فرمایا کہ شراب پینے کا عادی جو ہے، ایسے آدمی کی بخشش جو ہے وہ پینڈنگ ہو جاتی ہے جب تک جو ہے وہ توبہ نہیں کرتا۔ زنا کا عادی، زنا کرنے والا جو ہے، فرمایا کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، ایمان جو ہے وہ اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت کے اندر بغیر توبہ کے وہ مر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر زنا کیا یا شراب کی یا کسی مومنہ عورت یا مومن مرد کے اوپر بہتان باندھا، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جو آپ نے نیک اعمال کیے وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ فرمایا کہ اگر بغیر توبہ کیے یہ مر گیا، آئندہ رمضان آنے سے پہلے یہ بغیر توبہ کے مر گیا، اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے دوست ان چیزوں سے جو ہے وہ توبہ کرے۔ اور فرمایا کہ چھٹا انسان وہ ہے کہ جو عاق الوالدین، والدین کا نافرمان۔ عاق کس کو کہا جاتا ہے؟ عاق اس کو کہا جاتا ہے جو پھاڑ دینے والا ہو، جو چیر دینے والا ہو۔ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا تکبرانہ جملہ کہ جو آپ کے والدین کے سینے کو چیر دے، فرمایا کہ ایسی نافرمانی کرنے والا جب تک جو ہے والدین سے جو ہے وہ معافی نہیں مانگتا، اس کی توبہ جو ہے وہ پینڈنگ ہو جاتی ہے، تب تک جو ہے وہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ 7واں انسان وہ ہے جو چغل خور ہے، چغلی کرنے والا ہے، یہاں کی بات وہاں پہنچائی، وہاں کی بات یہاں پہنچائی۔ فرمایا کہ یہ چغلی کرنے والا آدمی جو ہے یہ گندی مکھی کی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح گندی مکھی یہاں سے گند پہ بیٹھتی ہے، یہاں سے گند اٹھاتی ہے، وہاں خوشبودار والی جگہ پہ جاتی ہے، وہاں پہ گند بکھیر دیتی ہے، تو اسی طرح چغلی کرنے والا آدمی بھی جو ہے وہ گند کی طرح ہوتا ہے، گندی مکھی کی طرح ہوتا ہے، یہاں سے گند اٹھایا وہاں پر پہنچا دیا۔ اور فرمایا کہ صلح و صفائی کرانے والا آدمی جو ہے وہ شہد کی مکھی کی مثال کی طرح ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی کی اگر آپ مثال دیکھ لیں، شہد کی مکھی گینڈے کے پھول پر بھی بیٹھتی ہے اور مختلف پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے، کڑوی چیزوں پر بھی بیٹھتی ہے، تو تمے کی بیل کے اوپر بھی بیٹھتی ہے، لیکن وہاں سے کڑواہٹ کو اٹھا کر اپنے چھتے تک جاتی ہے، وہاں جا کر میٹھا کر دیتی ہے، اس کڑواہٹ کو بھی میٹھا کر دیتی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، فرمایا کہ میں نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تیرے اندر جو ہے وہ تو کڑوے جو ہے وہ پھولوں کا رس بھی چوستی ہے لیکن اس کو میٹھا کیسے کر دیتی ہے؟ تو شہد کی مکھی جو ہے وہ زبانی حال سے کہنے لگی کہ امام صاحب، میں جس وقت اپنے چھتے تک جاتی ہوں نبی کی ذات پہ درود پڑھتی ہوں، درود پڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کڑواہٹ کو بھی میٹھا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس شہد کی مکھی کی مثال بنے کہ کس انداز کے ساتھ جو ہے وہ کڑواہٹ کو بھی میٹھے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تو میرے دوست، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ کا بھی سہارا لینا پڑے تو تب بھی جو ہے وہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ شریعت اس انداز کے ساتھ آپ کو جھوٹ کی اجازت دیتی ہے، جب دو آدمیوں کے مابین آپ نے صلح کرانی ہو، وہاں جائیں، اس بھائی کو کہیں کہ یار تیرا بھائی تو تیرے بارے میں بڑے اچھے الفاظ بولتا ہے اور تو اس کے بارے میں یہ الفاظ کہتا ہے، تو اس کو بھی حیا آئے گی۔ دوسرے کے پاس جائے، یار وہ تیری بڑی تعریفیں کرتا ہے، تو اس طرح دونوں کے درمیان میں صلح و صفائی کرا دینا۔ تو میرے دوست، 8واں انسان وہ ہے کہ جو قاطع رحم ہے، رحم کے رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ رحم کے رشتوں کو توڑ دیا۔ بیٹے نے تھوڑی سی نافرمانی کی، باپ نے آنکھ نامہ لکھ کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اخباروں میں اشتہار
تو میرے دوست یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جو ہے والدین اس انداز کے ساتھ نہ ابھر آئیں کہ ان کا آنکھ نامہ لکھ کر ان کے ہاتھوں میں تھما دے، اخباروں میں اشتہار دے دے۔ تو میرے دوست یہ قاطع رحم کی بخشش جو ہے یہ فرمایا کہ جو ہے وہ شب قدر میں بھی نہیں ہوتی۔ رحم کا رشتہ رب کے صفت رحمان کے ساتھ ہے، رحمان سے رحم نکلا ہے۔ رحم کو اور صلہ رحمی کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو اس کو ایک جسم کی کیفیت دی، تو یہ اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ جا کر معلق ہوگی۔ فرمایا کہ جو تجھ سے جوڑے گا اپنا ناتا، میں اس سے اپنا ناتا جوڑوں گا، جو تجھ سے اپنا تعلق توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑوں گا۔ تو میرے دوست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اور اس کی عمر کے اندر برکت ہو، فرمایا کہ وہ صلہ رحمی کرے، رحم کے رشتوں کو قائم رکھے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا اور اس کی عمر کے اندر بھی برکت نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں